کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے. کچھ تو ہو. اچھا، جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں. یہ بڑا دستور ہے. ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایک ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں. آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ایک قانون بنانا پڑے گا. نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی اپنے میکے گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو. جس نے چوکیدار بن کر 20 22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو، پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو. آئے بھیڑیو، تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو. ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں، تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں. شیر کو نہیں کھاتا ہے، سانپ کو نہیں کھاتا ہے. سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو. لیکن تم تو انسان ہو، انسانی کو کھا رہے ہو. تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا، 5-10 لاکھ کی دکان دے دی، اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو. ہمیں بائک چاہیے، ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں سوئفٹ چاہیے، ہمیں انووا چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے. ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ. راستہ ہم بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا، یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا، رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے. اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں. میرے بھائیوں، ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. ذرا سوچو، ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا، وہ خطرناک ہے، لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں. لیکن ہے انسان، تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے، اپنے مکان کے کاغذ دے کر. وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے. لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے، انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا. اس کے ذمہ دار ہیں آپ. میرے بھائیوں، اس دستور کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے. جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے. جہاں شراب ہے،
جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑیوں، سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔